بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 213 ہے، اور آج کی حدیث کا عنوان ہے پوری امت کا وزن ایک طرف اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ایک طرف۔ روایت سماعت کیجئے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ كيف علمت أنك نبي حتى استيقنت؟ فقال يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع أحدهما على الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال نعم، قال فزنه برجل، فوزنت به فوزنته، ثم قال زنه ب10، فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال زنه ب100، فوزنت بهم فرجحتهم، كأني أنظر إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان. فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها، رواہ الدارمی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے کیسے جانا کہ آپ نبی ہیں حتیٰ کہ آپ نے یقین کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میرے پاس 2 فرشتے آئے جبکہ میں مکے کی وادی بطحا میں تھا۔ ان میں سے ایک زمین پر اتر آیا فرشتہ اور دوسرا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان میں تھا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، ان کا ایک آدمی کے ساتھ وزن کریں، یعنی ایک پلے میں انہیں اور دوسرے آدمی کو دوسرے پلے۔ میرا اس کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں اس پر بھاری تھا۔ پھر اس نے کہا، ان کا 10 افراد کے ساتھ وزن کرو کہ ایک پلے میں پیغمبر اور دوسرے پلے میں 10۔ میرا ان کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں ان پر بھی بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کا 100 افراد کے ساتھ وزن کرو، میرا ان کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں ان پر بھی بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا ان کا 1000 کے ساتھ وزن کرو، میرا ان کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں ان پر بھی بھاری رہا۔ گویا ترازو کے ہلکے ہونے کی وجہ سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ فرمایا، ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اگر تم نے ان کی پوری امت کے ساتھ بھی وزن کر لیا تو یہ اس امت پر غالب آ جائیں گے۔ اس حدیث میں 11 باتیں بتلائی گئی۔ پہلی بات، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے کیسے جانا کہ آپ نبی ہیں حتیٰ کہ آپ نے یقین کر لیا؟ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میرے پاس 2 فرشتے آئے جبکہ میں مکے کی وادی بطحا میں تھا۔ تیسری بات، ان میں سے ایک زمین پر اتر آیا فرشتہ اور دوسرا فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان میں تھا۔ چوتھی بات، ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا۔ پانچویں بات، کیا یہ وہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، چھٹی بات، ان کا ایک آدمی کے ساتھ وزن کریں، میرا اس کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں اس پر بھاری تھا۔ ساتویں بات، پھر اس نے کہا ان کا 10 افراد کے ساتھ وزن کرو، میرا ان کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں ان پر بھی بھاری رہا۔ آٹھویں بات، پھر اس نے کہا ان کا 100 افراد کے ساتھ وزن کرو، میرا ان کے ساتھ بھی وزن کیا گیا تو میں ان پر بھی بھاری رہا۔ 9ویں بات، پھر اس نے کہا ان کا 1000 کے ساتھ وزن کرو، میرا ان کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں ان پر بھی بھاری رہا۔ 10ویں بات، گویا ترازو کے ہلکے ہونے کی وجہ سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ 11ویں بات فرمایا، ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اگر تم نے ان کی پوری امت کے ساتھ بھی وزن کر لیا تو یہ اس امت پر غالب آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ کثیرہ۔ ہم نے یہ حدیث اس لیے یہاں ذکر کی ہے کہ اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معقول ثبوت موجود ہے۔
اس حدیث کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے وزن اور آپ کے مقام کو بتلایا گیا ہے. اس کے ذریعے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو گیا؟ اس کا جواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر معمولی روحانی واقعے کے ذریعے سے دیا جو نہ صرف آپ کی نبوت کی سچائی پر دلالت کرتا ہے بلکہ اس میں گہرے راز و ایمانی نکتے چھپے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کی وادی بطحا میں موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو فرشتے آئے. ایک فرشتہ زمین پر اترا اور دوسرا آسمان کے درمیان میں تھا. ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی منتخب بندہ ہے؟ دوسرے نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ہے. پھر اس فرشتے نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وزن کرنے کا عمل شروع کیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وزن کیا گیا، ایک ترازو میں تولا گیا. ایک پلے میں پیغمبر کو اور دوسرے پلے میں ایک عام انسان کو رکھا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غالب آ گئے. پھر 10 لوگوں کے ساتھ کہ ایک پلے میں پیغمبر اور دوسرے پلے میں 10 لوگوں کو رکھا گیا. جب بھی پیغمبر غالب آ گئے آپ کا وزن بڑھ گیا. پھر تیسری مرتبہ 100 لوگوں کو ایک پلے میں رکھا گیا اور ایک پلے میں پیغمبر کو، تو جب بھی پیغمبر بھاری ہو گئے پلہ بھاری ہو گیا. پھر 1000 لوگوں کو رکھا گیا دوسرے پلے میں اور ایک پلے میں پیغمبر کو، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو پلہ اتنا ہلکا ہوا کہ اس میں سے لوگ گویا میرے اوپر گر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک نہایت جاندار مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی عظمت اور حقیقی وزن کو ظاہر اور ثابت کرتی ہے. پھر ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کی پوری امت کے ساتھ وزن کیا کہ ایک پلے میں پوری امت کے افراد کو رکھ دیں اور دوسرے پلے میں پیغمبروں کو رکھ دیں تب بھی پیغمبر ان تمام پر غالب آئیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی وزن، ان کی سیرت، ان کے صفات، ان کے قرب الہی کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی پوری امت کو بھی تولا جائے ان کے مقابلے میں تو پیغمبر سب پر فائق اور سب پر غالب اور سب پر بھاری رہے. رب ذوالجلال ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.